انسان کو اللہ رب العزت مخاطب فرما کر کے کہتے ہیں کہ جب یہ تو دیکھتا ہے انسانوں کی بدلتی ہوئی حالت، بچے سے جوانی، جوانی سے واپس بچے جیسا بوڑھا ہو جاتا ہے، یہ حالات دیکھتا ہے تو پھر کون سی چیز ہے جو اللہ کو جھٹلانے پر تجھے مجبور کرتی ہے؟ کون سی چیز ہے جو تجھے توفیق نہیں دیتی ہے اللہ رب العزت کے سامنے آنے کی؟ جب آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ایک انسان ہٹھا کٹھا تندرست، جن کے رعب اور دبدبے سے پورے شہر کے شہر کانپتے ہوں، دیکھتے ہی دیکھتے چند سالوں کے اندر وہ کسی اور کا محتاج ہو جاتا ہے، وہ اٹھ کر کے اپنا دیا ہوا کھانا اپنے ہاتھ سے اٹھا کر کے اپنے منہ میں نہیں ڈال سکتا، جب تو یہ کیفیت اور یہ حالات دیکھتا ہے تو پھر کون سی چیز ہے جو تجھے اللہ کے حکموں کی جھٹلانے پر، اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرنے پر تجھے مجبور کرتی ہے؟ کون سی وہ چیز ہے جو تجھے مسجد تک نہیں پہنچنے دیتی؟ کون سی وہ چیز ہے جو تجھے 5 وقت نمازیں پڑھنے کی کوشش کرنے نہیں دیتی اور نماز پڑھنے نہیں دیتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورۃ التین مکیہ وہی 8 آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما يكذبك بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ درود شریف پڑھ لیں بھائی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سورۃ التین مکی صورت ہے، اس میں 8 آیتیں ہیں، بہت چھوٹی سی صورت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس صورت میں 4 چیزوں کی قسمیں کھا کر کے انسان کی احسن تقویم، احسن تخلیق کو بتایا ہے، یعنی اللہ رب العزت کی جتنی مخلوقات ہیں، اللہ رب العزت نے جتنی اللہ رب العزت کی کریشن ہے، جن کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، ان سب میں سب سے بہترین مخلوق اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا ہے۔ اور جب اللہ رب العزت نے اس انسان کو بہترین مخلوق بنایا ہے اور دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کو اپنا نائب بنایا ہے، اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ خلیفہ کہتے ہیں جسے ہمارے یہاں عام طور پر سرپنچ، اپ سرپنچ، تو خلیفہ اپ کی جگہ پر جو ہوتا ہے اس کو خلیفہ بولتے ہیں۔ گویا اللہ رب العزت نے اس زمین کے اندر انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ پوری مخلوق جو پوری کائنات بنائی گئی ہے اس میں میرا خالق ہونا ظاہر نہیں ہوگا، میرا مالک ہونا، اس کائنات کا بنانے والا میرا ہونا، یہ چیز ثابت نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا اور اس کو تمام مخلوقات سے افضل اور بہترین مخلوق بنایا تاکہ اللہ رب العزت کا مالک ہونا کائنات کو پتہ چل سکے، اللہ رب العزت کا خالق ہونا پوری دنیا پر ظاہر ہو سکے۔ تو اللہ رب العزت نے 4 قسمیں کھا کر کے بیان فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین مخلوق بنایا ہے۔ تمام مخلوقات میں سب سے بہترین اور سب سے بیسٹ جو کریشن ہے اللہ رب العزت کی، وہ انسان ہے۔ جب اللہ رب العزت کی بہترین مخلوق انسان ہے تو پھر یہ لازم آتا ہے کہ پھر اس کے لیے کوئی جزا اور سزا ہو۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ ایک انسان کی بہت ساری اولاد ہیں، لیکن ان میں سے ایک اولاد اس کو بہت پیاری ہے، بہت عزیز ہے، اس پر اس نے اپنی محنت خرچ کی ہے، اس کی پرورش کرنے میں دوسری اولاد کے مقابلے میں اپنا تن من دھن، اپنا پسینہ، اپنا خون سکھایا ہے کسی ایک اولاد پر۔ پھر باپ کا حق بنتا ہے کہ وہ جو اچھی اولاد ہے، جو اس کی نظر میں جو اس کو عزیز ہے، وہ اس کی فرما برداری کرے، وہ اس کا کہا مانے۔ اگر وہ سب سے عزیز ہے وہی نافرمانی کرے گا تو باپ کو ڈبل اور 2 گنا غصہ آئے گا کہ جس کے اوپر میں نے اپنا سب کچھ بنایا، میں نے اس کو اپنا خلیفہ بنایا، میں جب گھر سے باہر جاتا ہوں تو گھر کی ساری ذمہ داریاں اس کو دے کر کے جاتا ہوں، گھر کی سارے اختیارات اس کو دے کر کے جاتا ہوں، میں اپنی جگہ اس کو فیصلہ کرنے کا حکم دیتا ہوں، وہی اگر میرے خلاف چلے گا تو پھر باپ کو آٹومیٹکلی زیادہ غصہ آئے گا۔ تو ایسے ہی اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے اور انسان کو اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ پھر وہ انسان ہی اگر اللہ رب العزت کی خلاف ورزی پر اتر آئے، اللہ رب العزت کی مخالفت پر اور نافرمانی پر اتر آئے تو پھر اللہ رب العزت کو یہ حق ہے کہ وہ نافرمانی کرنے والے انسان کو سزا دے۔ بہرحال یہ 4 قسمیں کھا کر کے اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان فرمایا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین مخلوق بنایا ہے، ہم نے انسان کو بہترین تخلیق سے نوازا ہے۔
عادات، اطوار، خصلتوں کے اعتبار سے بھی، جبلت اور فطرت کے اعتبار سے بھی انسان کی جیسی فطرت ہے، دوسری مخلوقات کی ایسی فطرت نہیں ہے۔ انسان کی فطرت پاکیزہ ہے، شعور ہے، تو جو فطرت اور جبلت ہے، جو عادت ہے، اس اعتبار سے بھی دوسروں سے اللہ رب العزت نے اس کو اچھا بنایا ہے، اور ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے، حلیے کے اعتبار سے بھی اللہ رب العزت نے دوسری مخلوقات کے مقابلے میں انسان کو خوبصورت بنایا ہے۔ جو عادات اور اطوار ہوتی ہیں، جو انسان کے اندر کی چیزیں ہوتی ہیں جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا، سینس، مائنڈ، ہارٹ، محسوس کرنا، ہر چیز کے اوپر اپنا تبصرہ کرنا، ہر چیز کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھ لینا، یہ اندرونی چیزیں ہیں۔ اس اعتبار سے بھی اللہ رب العزت نے جو اوصاف انسان کو دیے ہیں روحانی اعتبار سے، وہ دوسری مخلوقات کو اللہ رب العزت نے نہیں دی ہے۔ اور ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے، باڈی کے، جسم جثے کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے، جو خوبصورتی اللہ رب العزت نے انسان کو دی ہے وہ اور مخلوقات کو نہیں عطا فرمائی ہے۔ بہرحال یہ قسمیں کھا کر کے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اور پھر اگلی آیت میں ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ پھر وہی انسان جس کو ہم نے پوری مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق بنایا تھا، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم اس کو سب سے نچلے طبقے تک پہنچا دیں گے، سب سے کمزور بنا دیں گے۔ وہی انسان جو سب سے بڑا اسٹرانگ اور طاقتور تھا دماغی اعتبار سے، ہر چیز پر اپنا کنٹرول چلا سکتا ہے، ہر چیز پر اپنی قدرت آزما سکتا ہے، چاہے بڑے سے بڑے حیوانات ہو، جانور ہو، ہوا میں اڑ سکتا ہے، پانی کی سطح پر چل سکتا ہے، ایسا اللہ رب العزت نے اس کو صلاحیتیں عطا فرمائی ہے۔ لیکن پھر اللہ رب العزت اسی کو جس کیفیت سے اس کو بنایا تھا کہ کمزور سا بچہ، اللہ رب العزت بڑھاپے میں اس کو اسی کی حالت پر پہنچا دیتا ہے کہ وہ اپنے کھانے پینے تک کا دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، اپنے استنجوں تک میں دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، دوسروں کا اسے سہارا لینا پڑتا ہے۔ تو گویا اللہ رب العزت نے یہ دونوں انسان کے احوال بیان فرمائے کہ وہی انسان جو آسمان کی اڑانیں بھرتا ہے، جو بڑی سی بڑی مخلوق کو، طاقتور سے طاقتور مخلوق کو اپنے قبضے میں، اپنے کنٹرول میں لا سکتا ہے، لیکن ایک عمر گزرنے کے بعد وہی انسان جو کسی کے سہارے کے بغیر اٹھ کر کے بیٹھ نہیں سکتا بڑھاپے میں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ دونوں حالتیں بیان فرما کر کے اپنی وحدانیت بیان فرمائی ہے، اپنا ایک ہونا، اپنی قدرت کا بیان فرمایا ہے، اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہے کہ میں جیسے ایک ہی انسان کو الگ الگ دو حالتوں میں بنا سکتا ہوں وقت کے ساتھ، ایسے ہی میں وہی ہوں جو انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہوں۔ گویا اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرما کر کے اس بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہی انسان جو کمزور سا بچہ تھا، دیکھتے دیکھتے میں نے اس کو طاقتور بنایا، اور پھر وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر میں نے وہی اس کو بچے والی حالت پر بنا دیا کہ وہ اپنی گندگی تک نہیں دھو سکتا، اسے کسی اور کا سہارا لینا پڑ رہا ہے، جیسے بچے کو اپنی ماں کا، اپنے والد کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ تو یہ جو حالات کا بدلنا ہے، اللہ رب العزت بتاتے ہیں کہ یہی حالتیں بدلے گی، اور پھر میں اس انسان کو زمین سے کروڑوں اربوں ملین سال مرے ہوئے ہونے کے باوجود میں اس کو دوبارہ زمین سے اٹھا دوں۔ بہرحال اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ قسم ہے تین کی، والتینی، قسم ہے تین کہتے ہیں انجیر کو، قسم ہے انجیر کی، والزیتون، اور قسم ہے زیتون کی، وطور سینین، اور قسم ہے وادی سنین کی، سنین پہاڑ کی، وہاد البلد الامین، اور قسم ہے اس امن والے شہر کی۔ والتین، اس سے مراد معنی والتین کے انجیر ہے، تو اس سے کیا مفہوم ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ 2 مفسرین اس کے معنی بیان فرماتے ہیں۔ ایک تو یہ فرماتے ہیں کہ والتین کے معنی انجیر ہی ہے، اور مراد بھی انجیر ہے، کہ اللہ رب العزت نے جو اپنی انسانوں کے فائدے کے لیے جو چیزیں پیدا فرمائی ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی فائدے مند اور صحت مند چیز اللہ رب العزت نے انجیر پیدا فرمائی ہے۔ اس کی قسم کھا کر کے اللہ رب العزت اپنی حاکمیت کو، اپنی قدرت کو بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ میں نے اس طرح کے قیمتی پھل تمہارے فائدے کے لیے دنیا میں پیدا کیے۔ اور دوسرے جو اور آگے والی آیت والزیتون، اور قسم ہے زیتون، زیتون کے معنی بھی ہم جانتے ہیں، زیتون ہی کو کہتے ہیں، ہم اسی کو استعمال کرتے ہیں، زیتون ہی کے لفظ کو، اس سے بھی مراد وہی پھل اور وہ زیتون کا درخت ہے۔ لیکن بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ آگے کی جو آیات ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ والتین اور والزیتون سے انجیر اور زیتون مراد نہیں ہے، بلکہ وہ جگہ مراد ہے جہاں پر انجیر اور زیتون کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے۔ اور اس کی دلیل وہ بتاتے ہیں وطور سینین، اور پہاڑ ہے وادی سینا کے اندر جو طور پہاڑی ہے، اس کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، تو اس پہاڑ کی قسم کھائی ہے، ایک جگہ کی قسم کھائی ہے۔
اور آگے کی جو آیت ہے بہاد البلد الامین، اور قسم ہے اس امن والے شہر کی، مراد مکۃ المکرمہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی نازل ہوئی تو یہ فرمایا کہ قسم ہے اس شہر کی جو امن والا ہے۔ اللہ رب العزت نے مکۃ المکرمہ کو کئی اعتبار سے امن والا بنایا ہے۔ گزشتہ گفتگو میں بات آئی تھی کہ جو حرم مکہ ہے، حرم کے اندر ہری گھاس توڑنا تک جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ پرندوں کا شکار کرنا، حلال جانور جو شکاری ہیں ان کا شکار کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ جنگ جدال قتال لڑنا، گالم گلوچ کرنا وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ تو اس وجہ سے اس شہر کو اللہ رب العزت نے امن والا بنایا ہے۔ تو اگلی دونوں آیات سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاں اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے اس جگہ کا اللہ نے قسم کھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وطن تھا، آپ کا جو مسکن تھا، آپ جہاں پیدا ہوئے اس شہر کی قسم کھائی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ والتین والزیتون سے مراد یہ دونوں پھل اور دونوں درخت نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ شہر ہے جہاں پر ان دونوں پھلوں کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے، اور انجیر اور زیتون کی پیداوار اکثر ملک شام میں ہوتی ہے، فلسطین میں ہوتی ہے، جس کو قدیم زمانے میں ملک شام کہا جاتا تھا، آج فلسطین کہا جاتا ہے۔ تو اس کی قسم اس لیے کھائی ہے کہ بہت سارے نبیوں کا مسکن اور بہت سارے نبیوں کا جو وطن ہے، جو شہر ہے، وہ فلسطین ہے اور ملک شام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو آبائی وطن ہے، جو آپ کا اصلی وطن ہے، وہ ملک شام اور فلسطین ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مکۃ المکرمہ ہجرت فرمانے کا حکم فرمایا، تو پھر وہ ملک شام سے ادھر تشریف لائے۔ ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، بہت سارے پیغمبر ملک شام میں پیدا ہوئے اور وہیں وہ مدفون ہوئے۔ تو وہ شہر ایک مقدس جگہ ہے، جیسے مکہ کی قسم کھائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہم کلام ہونے والے پہاڑ کی قسم کھائی، تو ایسے ہی یہاں والتین اور والزیتون، انجیر اور زیتون سے مراد یہ پھل نہیں بلکہ ملک شام مراد ہے، جہاں پر اس کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت کی بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں۔ ایک حکمت اس لیے بیان کرنے میں ملک شام کی قسم بھی کھانا ہے، اور ساتھ میں مسلمانوں کو اس کے فائدے بھی بتانا مراد ہو سکتا ہے، اور یہ بھی سمجھانا اللہ رب العزت کا مراد ہو سکتا ہے کہ میں اتنے بڑے بڑے طاقتور اور اتنے عظیم پھل دنیا میں پیدا کر سکتا ہوں، تو میری قدرت کتنی بڑی ہو سکتی ہے۔ یہ چار قسمیں کھا کر کے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تحقیق کہ ہم نے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا، بہترین مخلوق بنایا۔ میں نے عرض کیا ہے کہ ظاہری اعتبار سے بھی اللہ رب العزت نے انسان کو بہترین شکل و صورت اور جسم جتا اور قد و قامت نصیب فرمایا ہے، ایسے ہی روحانی طور پر اللہ رب العزت نے انسانوں کو جو صلاحیتیں عطا فرمائی ہے وہ دوسری مخلوقات کو عطا نہیں فرمائی ہے۔ حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر کے ایک بات ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انسان کو دوسری مخلوقات سے عمدہ اللہ نے کیسے بنایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی کچھ صفات جو اللہ کی صفات تھی، وہ صفات اللہ رب العزت نے صفات سمجھتے ہیں، وہ صفات یعنی وہ احوال اور وہ کوالٹی جو اللہ رب العزت کی تھی، اس کا کچھ حصہ اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمایا ہے۔ جیسے متکلم ہونا، بات کرنے والا ہونا، کلیم ہونا، یہ اللہ رب العزت کا صفت ہے، متکلم ہونا۔ لیکن کسی نہ کسی درجے میں اللہ رب العزت نے انسان کو بھی متکلم بنایا ہے کہ وہ بات کرتا ہے۔ دوسرے جانور جیسے بات کرتے ہیں کسی عربی لینگویج میں یا انگلش میں، ایسے نہیں کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے انسان کو متکلم بنایا ہے، بات کرنے والا بنایا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے انسان کو حکیم بنایا ہے، اللہ رب العزت کی ذات حکیم ہے، حکمت والی ہے، تو اللہ رب العزت نے انسان کو اس حکمت کا کچھ حصہ نصیب فرمایا ہے۔ حکمت یعنی دانائی، عقل مندی، سمجھ بوجھ، سینس، جو اللہ رب العزت کی اصل صفت ہے وہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو نصیب فرمائی ہے دوسرے مخلوقات کے بالمقابل۔ ایسے ہی بصیر ہونا، بصیرت والا ہونا، یہ بھی اللہ رب العزت کی صفت تھی جو اللہ رب العزت نے انسان کو نصیب فرمائی ہے۔ کسی چیز پر کنٹرول کرنا، قدرت رکھنا، طاقتور ہونا، یہ اللہ رب العزت کی شان تھی، لیکن کسی نہ کسی درجے میں یہ صفت اللہ رب العزت نے انسان کو بھی نصیب فرمائی ہے کہ انسان پوری دنیا کے اوپر کنٹرول چلا سکتا ہے، انسان ملکوں کے اوپر کنٹرول چلاتا ہے، دوسرے مخلوقات کے اوپر کنٹرول چلاتا ہے، قدرت چلاتا ہے۔ حاکم ہونا، فیصلہ چلانے والا ہونا، یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ حاکم اللہ ہے، لیکن کسی نہ کسی درجے میں اللہ رب العزت نے انسان کو بھی حاکم بنایا ہے۔ جج اللہ رب العزت کی صفت ہے، فیصلہ کرنا، انصاف کرنا، لیکن کسی نہ کسی درجے میں اللہ رب العزت نے انسان کو بھی یہ صفت نصیب فرمائی ہے کہ وہ انصاف کر سکتا ہے، دوسری مخلوقات کو وہ صفات نصیب نہیں فرمائی۔ ایک بہت عجیب واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، ایک خلیفہ گزرے ہیں ابو جعفر، ان کے ایک خاص آدمی تھے
موسیٰ بن عیسیٰ ہاشمی، وہ تھے عالم اور اس بادشاہ کے خاص لوگوں میں سے تھے. یعنی اس پر بات آ رہی ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ رب العزت نے انسان کو بہترین مخلوق بنایا ہے. تو وہ صاحب ایک مرتبہ اپنی گھر والی کے ساتھ باہر رات میں کھلے میں اپنی گھر والی کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے اور چاندنی رات تھی. تو اس نے مذاق میں چاند کو دیکھ کر کے اپنی گھر والی سے کہا کہ اگر تو چاند سے خوبصورت نہیں ہے تو تجھے طلاق ہے. اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو چاند سے خوبصورت نہیں ہے تو تجھے طلاق ہے. مسئلے کے طور پر ایک بات یاد رکھیں کہ طلاق چاہے نشے میں دی جائے، چاہے ہوش و حواس میں دی جائے، چاہے مذاق میں دی جائے، چاہے جان بوجھ کر دی جائے، چاہے ہنسی مذاق میں دی جائے، طلاق ایک ایسا لفظ ہے جو بولتے ہی واقع ہو جاتا ہے. اس لیے طلاق کو مذاق نہیں بنانا چاہیے. یہ اکابرین جو گزشتہ دنوں ٹرپل طلاق پر بل پاس ہو رہے تھے تو اس وقت جہاں اپنے قائدین ہیں، جو اپنے رہبران ہیں قوم و ملت کے، وہ کیسز لڑ رہے تھے اپنی جگہ پر، لیکن بہت سارے علماء اکرام یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ مسلمانوں کی کمزوری ہے. مسلمان نے طلاق کو ایک مذاق بنا دیا ہے. کوئی بھی اٹھ کر کے فٹافٹ دھڑا دھڑ طلاقیں دے رہا ہے. تو طلاق ایک ایسا لفظ ہے جو جس حالت میں بھی بولا جائے، جس حالت میں مجبور کیا جائے، کوئی کوٹ کر کے شوہر سے کہے کہ تو کہہ دے کہ میری بیوی کو طلاق، اگر وہ کہہ دیتا ہے تو طلاق ہو جاتا ہے، مذاق میں کہہ دیتا ہے تو طلاق ہو جاتا ہے. بہرحال طلاق کا ایک مسئلہ ہے. تو اس صاحب نے مذاق میں کہہ دیا کہ اگر اپنی بیوی کو مخاطب کر کے کہا کہ تو اگر چاند سے خوبصورت نہیں ہے تو تجھے طلاق ہے. صبح ہوئی، جو خلیفہ تھا خلیفے سے کہا کہ میں نے اس طرح کا کام کیا ہے، آپ مفتیان اکرام کو، مفتیوں کو بلاؤ، میری بیوی کو طلاق ہے یا نہیں ہے، میرے لیے جائز ہے کہ اب اگر میں اپنی بیوی کے پاس جاؤں تو وہ زنا ہوگا. طلاق کے معنی کیا ہے؟ طلاق ہونے کے بعد پھر بیوی بیوی نہیں رہتی ہے، وہ پرائی ہو جاتی ہے. جیسے پرائی عورت کو دوسرے کی عورت کو دیکھنے سے، غیر محرم کو دیکھنے سے جو گناہ ملتا ہے، وہ اپنی عورت کو دیکھنے سے طلاق کے بعد وہی گناہ ملتا ہے. تو پھر اس انسان نے بادشاہ سے کہا کہ مفتیان اکرام کو بلایا جائے، میرے لیے اپنی بیوی حلال ہے بھی نہیں ہے، طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی. بڑے بڑے مفتیان اکرام کو بلایا گیا، سب نے فیصلہ کہا کہ طلاق ہو چکی ہے. چاند سے انسان کب سے خوبصورت بن گیا؟ چاند تو چمکتا ہے تو پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے. 14ویں کا چاند جب چمکتا ہے تو اندھیری رات کے اندھیرے کو ختم کر کے دن کا سا منظر پیدا کر دیتا ہے. تو چاند تو بڑا خوبصورت ہے، تیری بیوی کیا چیز ہے؟ طلاق ہو چکی ہے. ان میں ایک فقی جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تشریف فرماتے، وہ ذرا اپنے حال میں چپ چاپ رہے. بادشاہ نے پوچھا بھی جناب آپ بھی بتاؤ طلاق ہوئی نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا طلاق نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی طلاق؟ تو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین اور اگلی آیت پڑھی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو دوسری تمام مخلوقات سے خوبصورت پیدا کیا ہے. تو آپ کی بیوی، آپ نے کہا تھا کہ اگر میری بیوی چاند سے خوبصورت نہیں ہے تو تجھے طلاق. آپ کی بیوی قرآن کی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ چاند سے خوبصورت ہے، اس لیے طلاق نہیں ہوئی. بہرحال یہ ایک واقعہ تھا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو اللہ رب العزت نے ہر اعتبار سے، ظاہر باطن، ہر اعتبار سے، صلاحیتوں کے اعتبار سے انسان کو ایسا خوبصورت بنایا ہے کہ جیسا خوبصورت اللہ نے دوسری مخلوقات کو نہیں بنایا ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اللہ فرماتے ہیں ہم ہی نے اس کو یعنی انسان کو اسفل سافلین، نچلے درجے تک پہنچا دیا، نچلے طبقے تک پہنچا دیا. یعنی اس کو ایسا کمزور بنا دیا کہ وہ بڑھاپے میں بالکل کمزور ہو جاتا ہے. لیکن اللہ نے آگے استثناء فرمایا الا الذین آمنوا، مگر جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور بھلے کام کیے، اچھے کام کیے، نیک کام کیے، فلہم اجر غیر ممنون، تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. ان کے لیے بے انتہا اجر ہے، ان کو ایسا بدلہ دیا جائے گا جو بدلہ کبھی ختم نہیں ہوگا. گویا کہ اللہ رب العزت یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ بڑھاپے کے بعد انسان کی کمزوری کا آغاز ہو جاتا ہے. انسان اس سے پھر آگے تر سے تر کمزوریوں ہی میں چلا جاتا ہے. دھیرے دھیرے کھانا پینا بند ہوتا ہے، کچھ دنوں کے بعد آنکھیں کھولتا ہے، کبھی 24 گھنٹے میں 1-2 بار، پھر موت طاری ہوتی ہے، اور موت کے بعد تو اس کی مصیبتوں ہی کا آغاز ہو جاتا ہے. لیکن اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا، لیکن جو لوگ ایمان لائے، تو دنیا میں چاہے وہ بڑھاپا ان پر آتا ہے لیکن وہ ہمیشہ اندھیروں میں نہیں رہتے، کمزوریوں میں نہیں رہتے. الا الذین آمنوا، جو لوگ اللہ پر سچے دل سے ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتے رہے، تو ظاہر میں دنیا میں تو ان کے اوپر بڑھاپا آئے گا لیکن موت کے بعد ان کے ساتھ آرام ہی آرام والا معاملہ ہوگا، خوشیوں ہی خوشیاں والا معاملہ ہوگا، طاقت والا ہی معاملہ ہوگا. الا الذین آمنوا، مگر جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور بھلے کام کیے، فلہم اجر غیر ممنون، تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جو ختم نہیں ہوگا. فما یکذبک بعد بالدین، اب انسان کو اللہ رب العزت مخاطب فرما کر کے کہتے ہیں
کہ جب یہ تو دیکھتا ہے انسانوں کی بدلتی ہوئی حالت، بچے سے جوانی، جوانی سے واپس بچے جیسا بوڑھا ہو جاتا ہے، یہ حالات دیکھتا ہے، تو پھر کون سی چیز ہے جو اللہ کو جھٹلانے پر تجھے مجبور کرتی ہے؟ کون سی چیز ہے جو تجھے توفیق نہیں دیتی ہے اللہ رب العزت کے سامنے آنے کی؟ جب آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ایک انسان ہٹھا کٹھا تندرست، جن کے رعب اور دبدبے سے پورے شہر کے شہر کانپتے ہوں، دیکھتے ہی دیکھتے چند سالوں کے اندر وہ کسی اور کا محتاج ہو جاتا ہے، وہ اٹھ کر کے اپنا دیا ہوا کھانا اپنے ہاتھ سے اٹھا کر کے اپنے منہ میں نہیں ڈال سکتا، جب تو یہ کیفیت اور یہ حالات دیکھتا ہے تو پھر کون سی چیز ہے جو تجھے اللہ کے حکموں کی جھٹلانے پر، اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرنے پر تجھے مجبور کرتی ہے؟ کون سی وہ چیز ہے جو تجھے مسجد تک نہیں پہنچنے دیتی؟ کون سی وہ چیز ہے جو تجھے 5 وقت نمازیں پڑھنے کی کوشش کرنے نہیں دیتی اور نماز پڑھنے نہیں دیتی؟ فما یکذبک بعد بالدین، پھر وہ کون سی چیز ہے جو تجھے مجبور کرتی ہے انکار کرنے پر، اس کے بعد یعنی انسان کی یہ حالت دیکھنے کے بعد بھی، بالدین کیا جھٹلانے پر؟ انصاف کا دن جھٹلانے پر۔ یعنی کفار اور مشرکین جو یہ جن کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد قیامت نہیں آنی ہے، کوئی انصاف کا دن نہیں آنا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ حالات دیکھ کر کے اب بھی تمہیں کیوں شک میں اور جھوٹ میں کیوں تم مبتلا ہو؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تمام حاکموں میں سب سے بڑے حاکم نہیں ہے؟ کیا اللہ رب العزت دنیا کے جتنے چھوٹے چھوٹے حاکم اور حکمران ہیں ان سب کے حاکم اور عظیم حاکم اللہ رب العزت کی ذات نہیں ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جب یہ آیت پڑھی جائے تو نماز کے علاوہ ہو تو اس کے بعد علیہ اللہ باحکم الحاکمین پڑھ کر کے پھر پڑھنا چاہیے بلا، کیوں نہیں، اے اللہ ایسا ہی ہے، وَأَنَا، اور میں گواہوں میں سے ہوں، وَأَنَا لَمِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس بات پر گواہوں میں سے موجود ہوں۔ اس لیے آج کے جو درس کا ہمارا پیغام ہے وہ یہی ہے کہ بڑھاپے سے پہلے ہمیں جوانی کی قدر کرنی چاہیے، بیماری سے پہلے صحت کی قدر کرنی چاہیے، اللہ رب العزت کی طرف پلٹ کر کے آنا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ بڑھاپے سے پہلے یا بیماری سے پہلے اگر کوئی بندہ نیک عمل کرتا تھا، صدقات دیتا تھا، خیرات کرتا تھا، کسی کی مدد کرتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، لیکن بڑھاپا آنے کی وجہ سے، پھر کمزوری کی وجہ سے اگر وہ کام نہیں کر پاتا ہے یا بیماری کے آنے کی وجہ سے وہ کام نہیں کر پاتا ہے، تو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ فرشتوں اس بندے کے نامہ اعمال میں وہ سارے اعمال لکھتے رہو جو وہ بیماری سے پہلے کرتا تھا، آج اگرچہ نہیں کر پا رہا ہے لیکن پھر بھی لکھتے رہو۔ جوانی میں جو کچھ یہ اعمال کرتا تھا، اچھے اعمال، آج بوڑھا ہو گیا نہیں کر سکتا، پھر بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھتے رہو۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بڑھاپے سے پہلے، بیماری سے پہلے ہم سب اللہ رب العزت کی طرف پلٹ کر کے آئیں، اللہ رب العزت سے توبہ طائب ہوں، اپنی گزری ہوئی زندگی کے لیے اللہ کے سامنے شرمندہ ہو کر کے اللہ سے معافی مانگیں اور آگے اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کا پکا عہد کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جن کی سنتیں باقی ہیں وہ جلدی سے سنیں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.